اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ملتان کے سب سے قدیمی قبرستان پاک مائی بی بی پاک دامن کے مزار اقدس کی زیارت کروا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بی بی پاک دامن کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا نام بی بی راستی تھا۔ بی بی راستی فرغانہ کی شہزادی تھیں۔ بی بی راستی عام شہزادیوں سے بہت مختلف تھیں۔ انتہائی پرہیزگار اور عبادت گزار تھیں۔ اپنی عبادت و ریاضت کے باعث وہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت میں داخل ہو چکی تھیں۔ شہزادی کے والد سلطان جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک درویش صفت بزرگ تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ جلد از جلد بیٹی کے فرض سے سبق دوش ہو جائیں۔ ایک دن سلطان نے بیٹی سے شادی کے لیے بات کی تو شہزادی نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، بابا حضور، جب اللہ کی مرضی ہوگی یہ کام بھی ہو جائے گا۔ آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ ہمیں اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ بی بی راستی اکثر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جاتی تھیں۔ قیام کے دوران خانہ کعبہ میں روزانہ عبادت کرتی تھیں۔ حسب معمول ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں کہ ایک خوبصورت شخص کو دیکھا۔ نوجوان شخص کی پشت سے شعاعیں منعکس ہو رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ نور کا سیلاب ہو۔ شہزادی اس شخص کو غور سے دیکھتی رہی۔ طواف ختم ہونے کے بعد نوجوان سے مخاطب ہوئیں، کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ نوجوان نے کہا، میرا نام صدر الدین ہے اور میں ملتان شہر کا رہنے والا ہوں۔ شہزادی نے پوچھا، آپ بہاؤالدین زکریہ کے شہر سے تشریف لائے ہیں؟ جی ہاں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ملتان کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ ملتان پہنچنے پر حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی مہمان کا شاندار استقبال کیا۔ دوسرے دن ملاقات سلطان جمال الدین نے حضرت بہاؤالدین زکریہ سے دلی خواہش ظاہر کر دی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی مخدوم زادے سے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ جسے چاہیں اپنی فرزندگی میں لے لیں۔ سلطان جمال الدین نے سلطان صدر الدین کی طرف دیکھا اور بہاؤالدین زکریہ سے کہا، حضور، میں صدر الدین کے لیے اتنی مسافت طے کر کے
ملتان آیا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور اس طرح دونوں کی شادی ہو گئی۔ ہر مہینے کی چاند کی پہلی تاریخ کو حضرت بہاؤالدین ذکریہ اپنی بہو بیٹیوں سے ملاقات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسب معمول حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام بہویں اور بیٹے حجرے میں داخل ہوئے اور سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ جب شہزادی راستی کی باری آئی تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور تعظیماً تھوڑا سا جھک گئے۔ یہ دیکھ کر شہزادی راستی نہایت شرمندہ ہوئیں اور نہایت عاجزی سے عرض کی، بابا میں شرمندہ ہوں، میں اس کی تعظیم کے قابل نہیں ہوں، میں تو آپ کی خادمہ ہوں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی یہ تعظیم ہم نے اس وجود کو دی ہے جو تمہارے بطن میں پروان چڑھ رہا ہے۔ ہم اپنے دور کے قطب الاقطاب کی تعظیم میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر راستی بی بی نے خوشی سے اپنا سارا اثاثہ حاجت مندوں میں خیرات کر دیا۔ آخر 9 رمضان بروز جمعہ حضرت رکن الدین عالم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کے لیے بی بی راستی نے برسوں سے امید لگا رکھی تھی اور جس کے لیے انہوں نے تخت و تاج چھوڑ دیا تھا۔ بی بی راستی حافظ قرآن تھیں، اس لیے لوری کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا لفظ اللہ بولا تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، ہم اس وقت ملتان کے سب سے قدیمی قبرستان بی بی پاک دامن میں موجود ہیں اور دربار عالیہ بی بی پاک دامن کی آپ کو زیارت کروا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ہر جمعرات لوگوں کا بے پناہ رش ہوتا ہے۔ عقیدت مند دور دراز علاقوں سے یہاں حاضر ہو کر اپنے من کی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چینل میں نئے آنے والے معزز ممبران کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ اور ناظرین کرام، ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ مفید معلومات پہنچتی رہے اور پاکستان کے مزاروں کے بارے میں ان کو بھی معلوم ہو۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔